زمین مختلف ادوار سے دوچار ہوتی ہوئی اس عہد سے متعلق ہوئی جس میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس میں بھی اس کے مختلف حالات و قوائف تاریخ میں ملتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے اس زمین پر جس حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے بھیجا گیا، کئی دور گزرے ہیں۔ خداوند عالم نے اس عہد بشری میں سب سے پہلے زمین پر جن اور ناس کو پیدا کیا۔ جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں مختلف صورتیں اور جسم کی مختلف ساختوں میں آ جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ناس اس جنبی مخلوق کو کہتے ہیں جس کا نصف جسم انسان اور نصف چوپایوں کے جیسا ہوتا ہے۔ جنوں کی خلقت زہریلی آگ سے ہوئی۔ ان کے گرو ابو الجن کا نام لسوما تھا، اور اسفار آدم کے مطابق اس کا نام تارتوش تھا۔ جب اس کی نسل زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئی اور اس کی اولاد حد شمار سے باہر ہو گئی، تو خداوند عالم نے اسے اور اس کی نسل کو مکلف بنا دیا، یعنی ان پر احکام شریعت نافذ کر دیے اور اپنی اطاعت کا فرمان بھیج دیا۔ ان لوگوں نے سر اطاعت خم کر کے احکام کو مان لیا اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اطمینان سے زندگی گزارنے لگے۔ جب ایک دور ثوابت یعنی تقریباً 32,000 سال گزر چکے، تو انہوں نے تمرد، سرکشی، شرارت اور عصیاں بے پایاں شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے جنوں کے حکمران تارتوش اور اس کے ارکان حکومت وغیرہ کو مختلف قسم کے دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، اور ان میں سے جو عبادت گزار اور فرمانبردار تھے انہیں باقی رکھا، اور چونکہ ان کی تعداد بھی بہت کافی تھی، اس لیے اس نے ان میں سے پھر ایک حکمران بنا دیا جس کا نام حلیاش تھا، اور ان کے لیے شریعت جدید نافذ کر دی۔ یہ سب برابر اطاعت کرتے رہے، لیکن جب پھر سے ایک دور ثوابت گزرا، یعنی تقریباً 32,000 سال ان کی حکومت ہو گئے، تو ان میں سے بھی تمرد پیدا ہوا، اور انہوں نے بھی مثل سابق سرکشی اور نافرمانی شروع کر دی۔ خداوند عالم نے تمام حجت کے بعد ان کو بھی مختلف انداز سے تباہ و برباد کر دیا، یعنی جتنے لوگ سرکش تھے انہیں ختم کر دیا، فرمانبردار اور کمزور ضعیفوں پر بھی انہی میں سے ایک حکمران بنا دیا جس کا نام ملیکا تھا۔ یہ حکم خداوندی کے مطابق حکمرانی کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دور ثوابت گزرا۔ اس کے بعد بھی یہ راہ راست سے ہٹ گیا، اور اس کے تابعین خصوصی بھی بھٹک اٹھے۔ ان لوگوں نے سخت نافرمانی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے انہیں بھی تباہ کر دیا، اور ان میں سے ایک فرد کو حکمران بنا دیا جس کا نام حاموس تھا۔ یہ نہایت مقدس اور زیور فضل و دانش سے آراستہ تھا۔ اس نے پوری قوت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اور خداوند عالم کو پوری دیانت کے ساتھ مخلوق تک پہنچایا۔ جب اس کی حکومت کو ایک طویل مدت گزر گئی تو وہ بقضائے الہی وفات پا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ہی جنوں نے ادھم مچا دیا کہ جن کا جواب نہ تھا،
قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور شریعت کے تمام اصول و فروع کو پائے سرکشی سے رون ڈالا۔ یہ دیکھ کر خداوند عالم نے ان لوگوں کو ہدایت کے لیے مامور فرمایا، مگر انہوں نے کسی ایک کی نہ سنی، یہاں تک کہ ایک دور یعنی 32,000 سال گزر گئے۔ اس کے بعد خداوند قہار نے فرشتوں کا گروہ زمین کے باشندہ جنوں کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا اور حکم نافذ فرما دیا کہ جتنے سرکش اور متمرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو سن تمیز کو نہ پہنچے ہوں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے خداوند متعال کے حکم کے مطابق زمین پر پہنچ کر قتل عام شروع کر دیا اور جنوں کی کثیر ترین تعداد کو قتل کر ڈالا۔ صرف وہ جن بچ گئے جو جزائر میں روپوش ہو گئے، پھر انہوں نے ان لوگوں کو جو سن تمیز کو نہ پہنچے تھے گرفتار کر لیا۔ یہ اقتباس علامہ سید نجم الحسن کی کتاب تاریخ اسلام کی جلد نمبر اول سے لیا گیا۔ اگر کوئی بھی فرد اس کا فوٹو امیج حاصل کرنا چاہے تو کومنٹس میں اپنا ای میل آئی ڈی لکھ دیں، انشاءاللہ ان سے یہ اقتباس بھیج دیا جائے گا۔